یا شیلہ یا غوث المدد، مرشد غوث اعظم اپنے مرید کی صدا پر فوراً اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے۔ پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوھر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنی برکت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام میں ہے، اتنی برکت کسی اور کے نام میں نہیں۔ نہ تو اس میں اللہ میں اتنی برکت ہے، نہ اس میں انبیاء میں اتنی برکت ہے، نہ اس میں صحابہ میں اتنی برکت ہے۔ یہ الزام علماء اہل حدیث و علماء دیوبند اہل سنت والجماعت والوں پر لگاتے ہیں۔ آخر یہ الزام وہ کیوں لگاتے ہیں؟ چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلاں نے لکھ دیا۔ وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے مشکل کشا، اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے۔ وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا، اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو۔ اس پہ تو دو رائے ہے نہیں، اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا۔ بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس میں؟ هو القطب الذي لا قطب الا هو عبد القادر جیلانی هو غوث الذي لا غوث له۔ یعنی یہ عبد القادر جیلانی ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین کہا گیا۔ پھر نیچے اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس اسماء مقدسہ کو پڑھ کر جو حاجت مانگے قبول ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر اولاد کی دعا مانگے لڑکا پیدا ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر روزی کے لیے دعا کرے مالدار غنی ہو جائے۔ یہ سب کس نے؟ دیکھو، یا علی مدد کہنا، یا غوث آدم مدد کہنا، یہ شرکیہ نعرہ ہے۔ نبی میری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیا۔ اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ کوئی ہر جگہ سے ہر ایک کی بات سن سکتا ہے۔ مولانا طارق مسعود جو دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ دوسری کی مدد کرے۔ لیکن میں آپ کو ان کے سوال کا جواب انہی کی جماعت کے ایک بہت بڑے مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی سنواؤں گا۔ وہ خود حوالے کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعد وفات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا بھی گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے والے کی مدد بھی کی۔ اور ساتھ ہی طارق مسعود کی دوسری کلپ میں آپ نے سنا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، یا غوث المدد وغیرہ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن آپ خود سنیں گے ابھی مولانا طارق جمیل کی زبانی کہ وہ خود یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا غوث المدد بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی لال رومال والے بابا کہہ رہے تھے کہ بریلوی لوگ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام کہاں سے لائے، تو کہاں سے لائے اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ دیکھو بریلوی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بھی سیدنا شیخ عبد القادر کی جیلانی کے نام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ کیا ہم حقیقت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو اس میں اللہ سے، اس میں انبیاء سے، اس میں صحابہ سے بابرکت سمجھتے ہیں؟ آخر اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ چلیے ان سارے سوالوں کے جوابوں کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا طارق مسعود کے سوالوں کا جواب مفتی طارق جمیل کی زبانی سنتے ہیں، اس کے بعد لال رومال والے بابا کے سوالوں کا جواب ہم علماء اہل سنت کی زبانی سنیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ قبور میں زندہ ہوتے تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے۔
ہے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ دو شعر۔ اگلے دو، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جر القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی اس کو ایک دم نیند آ گئی، گٹ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا کبھی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچی اور تیری بخشش ہوگی۔ یا غوث المدد کہنا شرک نہیں، یا غوث اغیثنی کہنا شرک نہیں، بدعت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک و بدعت نہیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں، ایسی جگہ پر آپ جائیں جہاں جانے کے بعد جنگل و بیابان میں آپ کوئی تکلیف میں گھر جائیں اور اللہ نہ کرے کوئی وہاں آپ کی مدد کرنے والا نہ ہو اور آپ پریشانی میں گھر جائیں، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس وقت آپ کہیں یا عبداللہ اعیننی یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندو یا اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے جنرل بندے کو مدد کے لیے پکارنا جب شرک نہیں ہو سکتا تو سلطان الاولیاء کو مدد کے لیے پکارنا کب شرک ہو سکتا ہے؟ وہ برجستگی میں ان کی زبان سے وہی نکلتی ہے۔ طواف کعبہ کے دوران ایک آدمی ذرا پسنے لگا، ہم بھی تھے اس میں شامل، 2009 کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں کا تھا، دب گیا، اس وقت بھی اس کی زبان سے نکلا یا غوث المدد۔ میں نے کہا بھائی اپنی پارٹی کا آدمی ہے، یہاں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے اس کو، خانے کعبہ کے طواف کرتا ہوا کہہ رہا ہے یا غوث المدد۔ تو اللہ کی پسند سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ محدث اعظم نے ترجمہ کیا ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہیں، اے اللہ تیری ہی مدد۔ تو جہاں جہاں اللہ کی مدد دکھائی پڑے گی اس سے مانگنا، مدد ہی سے مانگنا ہے۔ تو ان ظالموں سے پوچھو کہ جس خدا کو صبر پسند ہے اور مدد مانگنے کا حکم ہے، جس خدا کو نماز پسند ہے اور مدد مانگنے کا حکم ہے، تو کیا خدا کو نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، اولیاء اللہ پسند نہیں، غوث اعظم پسند نہیں، غریب نواز پسند نہیں؟ ارے دو پسند سے جب اس نے مدد مانگنے کا حکم دیا تو اب ہر پسند سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں 40 دن خواجہ معین چشتی اجمیری بیٹھے اور آپ نے جھولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی۔ بھائی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، یہ دیتے ہیں، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور یہ بات آپ مشکات کی شرح اشیات اللمعات اٹھائیں، اس میں موجود ہے۔ امام غزالی کا قول وہاں لکھا گیا ہے، اور امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ تم بتاؤ کہ دین ہمیں، جو بیچارے نٹ بولٹ لگانے والے ہیں وہ بھی دین سکھانے لگ گئے۔ یہاں پر یہ بات سنیے، امام غزالی نے فرمایا، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرمایا یہ اصول ہے
जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उससे मांगी जा सकती है, फरमाया वहां पर। और यहीं पर एक और कौल भी तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की, कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? ये क्या नहीं लिखा हुआ उलमा ने? शेख मुहक्किक को तो मानते हो ना, पढ़ो ना। कमाल वाली बात है, आपने वहां पर अखबार लिखे हैं और ये बात भी वहां मौजूद है। फरमाया एक अल्लाह का वली जिंदा हो तो वो जिंदगी में ज्यादा लोगों की मदद करता है, या जब वो अपने मजार में चला जाए तब ज्यादा करता है? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। तो अब आप भी हैरान हो जाएंगे, यार ये क्या समर साहब, ये क्या? मैंने कहा मैंने नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है ना, जिसको सारे मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, मानो ना उनकी बात। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। ओ मेरे अजीज दोस्तों, उलमा ने इस बात को वाज़ेह किया है, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान ने तो बात ही खोल दी ना। फरमाया इसका मतलब यूं समझो कि शेर जब तक पिंजरे में होता है ना, वो अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, लेकिन जब वो पिंजरे से निकलता है तो अपने ताकत के जौहर दिखाता है, फिर किसी लूमड़ी और बिल्ली को वो दम नहीं मारने देता। फरमाया अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी रूह मिसले शेर है और वो इस बशरी जिस्म के अंदर कैद है, वो उस तरह ताकत के जौहर नहीं दिखाता। जाकिर नाइक कहता है कि उसके नजदीक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना भी शिर्क है। और तुम कौन से इस्लाम की तशरीह बयान कर रहे हो यार? ये कौन सा दीन है? ये क्या खिलवाड़ है दीन के साथ? कुरान को पढ़ो, पढ़ो कुरान को। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, मौला अली से मदद मांगना शिर्क, गौसे आजम से मदद मांगना शिर्क, सरकार गौहर शाही से मदद मांगना शिर्क, ये बातें तुम्हें मालूम है, अल्लाह को क्यों नहीं पता? अगर अल्लाह को ये बातें पता होती तो वो कहता उम्मत को कि दीन की खिदमत करो, दीन की मदद करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताजीम करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो। कभी कहता अल्लाह? तो मालूम ये हुआ कि ये गुमराही का रास्ता है, ये कुरान के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ साजिश है, ये गद्दारी है दीन के खिलाफ। ये एक ऐसा फितना है कि जिसके जरिए दीन इस्लाम की जड़ें खोखली होती हैं। इंसान इस दुनिया में मदद के बगैर नहीं चल सकता। नाज़रीन किराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले दो बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि देवबंदी लोग जो अक्सर बरेलियों पे फतवा लगाते हैं कि देखो तुम लोग या रसूलुल्लाह कहते हो या गौसल मदद कहते हो, ये नाजायज है, शिर्क है, तो आप मुफ्ती तारिक जमील साहब के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? वो जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं, जरा बताइएगा हमें खुलासा करके। और दूसरी बात कि हम लोग या रसूलुल्लाह का नारा इसलिए लगाते हैं, या गौस अल मदद इसलिए कहते हैं कि हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह के नबी जो हमारी मदद करते हैं, या गौस आजम या दिगर औलिया किराम हमारी मदद करते हैं, तो बजाते खुद मदद नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से मदद करते हैं। इसलिए हम लोग या रसूलुल्लाह का नारा या गौस आजम का नारा कल भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक लगाते रहेंगे। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।